السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، ذوالحجہ کی آمد ہے۔ میرے دل نے یہ چاہا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے جد الانبیاء سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ سورت ابراہیم علیہ السلام حضرات
ابراہیم علیہ السلام کا شمار جد الانبیاء میں ہوتا ہے۔ انبیاء کرام خوبیوں کا مرکز اور خوبیوں کا مجسمہ ہوتے ہیں، خوبیوں کا مرکز اور خوبیوں کا مجسمہ ہوتے ہیں۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام کے بہت اوصاف اللہ نے اپنے پاک کلام میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ پاک نے 25 سورتوں میں، قرآن کی 25 سورتوں میں اللہ نے 69 دفعہ ابراہیم کہا ہے۔ نام کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ بلکہ سورت بقرہ جیسی بابرکت سورت میں اللہ نے سورت بقرہ میں 15 مقامات پر ابراہیم کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وصف یہ ہے آپ کا کہ آپ بہت بڑے موحد تھے۔ کیا تھے؟ موحد تھے، یعنی شرک سے بیزار، مشرک سے بیزار، اور اللہ کی توحید کے علمبردار ابراہیم علیہ السلام۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام نے دشمنان اسلام اور مشرکین کے مقابلے کے اندر بہت مناظرے کیے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے جو میرے آقا پر اترا ہے، کملی والے پہ اترا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے 4 مناظرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہر انسان کے اندر الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مناظر ہے تو خطیب نہیں، اگر خطیب ہے تو مناظر نہیں، اگر کتابت کا علم جانتا ہے، خطابت کا علم جانتا ہے، کتابیں لکھنی جانتا ہے تو خطیب نہیں۔ لیکن اللہ سبحان پہ قربان جائے، اللہ نے انبیاء پر یہ سب خوبیاں ڈالی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے، ساری جگہ کے امام، پورے جگ کے امام، ہمارے لیے نمونہ جناب حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ کیونکہ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ آقا، آمنہ کے در یتیم، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، سورۃ احزاب
33 نمبر سورت اور آیت نمبر 21 میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کہا ہے امت محمدیہ کے نوجوانوں، اے صحابہ کی جماعت، اے چارے چیف کمانڈر سن لو، تمہارا نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، سیرت ابراہیم سن رہے ہیں، ہمارے لیے ہمارے آقا آئیڈیل ہیں، لیکن میرے نبی کے لیے کون آئیڈیل ہے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے، سورت ممتحنہ 60 نمبر سورت اور آیت نمبر 4 میں ہے، رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے لیے کون نمونہ ہے؟ آقا، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ میرے نبی کے لیے کون ہے؟ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے نبی تمہارے لیے میرا ابراہیم نمونہ ہے، تمہارے لیے میرا ابراہیم آئیڈیل ہے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے۔ کہا ہم نے ابراہیم کو امام بنایا اور پیشوا بنایا، رب کا کلام کہتا ہے، سورت بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 24 میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ محبت سے قرآن سنیں، جتنی محبت سے سنیں گے اتنی جسم میں روحانیت پیدا ہوگی، روحانیت کی بیٹری چارج ہوگی۔ کہا کہ میرا ابراہیم، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کہا ہم نے جب ابراہیم کو آزمایا، انہوں نے سب کو، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا انہوں نے سب کو پورا کر دیا، کئی باتوں میں آزمایا تمہارے رب نے، جب اللہ کی ان باتوں پہ پورا اترے تو اللہ پاک نے کہا جاؤ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کی میرے نبی کو آرڈر جاری کر دیا۔ سورت آل عمران تیسری سورت آیت نمبر 95 میں ہے، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے۔
کہ میرے ابراہیم تمہارا رب سچا ہے اور میرے ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، اس کے تابع دار بن جاؤ۔ اور کہا میرا ابراہیم مشرک نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی ایس پی، ڈی ایس پی یا علاقے کا ایم پی اے، ایم این اے کسی کو دوست بناتا ہے، سارا دن وہ پھولتا رہتا ہے، تو میں تو فلانے کے ساتھ رہا ہوں، میرا تو فلانے کے ساتھ تعلق ہے، وہ بتاتا ہے کہ مجھے ایم پی اے، ایم این اے نے اپنا دوست بنایا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ابراہیم کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ سورۃ انبیاء اللہ کا کلام کہتا ہے، سورہ نساء 4 سورت اور آیت نمبر 125 میں ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ ہمیں دوست بنایا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کون کہتا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کہا میرے نبی ان کو بتا دو میرا ابراہیم میرا دوست ہے۔ کون دوست ہے؟ اللہ نے کسی کو یہ شرف نہیں بخشا سوائے میرے آقا کو اور میرے ابراہیم کو علیہ السلام۔ کہا میرا ابراہیم سچا دوست ہے۔ اللہ نے پھر کہا میرا ابراہیم وفادار ہے۔ پڑھ دوں قرآن، سورہ نجم 53 نمبر سورت اور آیت نمبر 37 میں ہے، کہا میرا دوست بھی ہے اور ابراہیم کیا ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ کہا میرا ابراہیم وفادار ہے۔ سیرت ابراہیم سن رہے ہیں۔ کہا ابراہیم میرا درد مند اور غم خار ہے۔ کون غم خار ہے؟ غم خار ہے۔ بتا کون رہا ہے؟ اللہ۔ سورت ہود 11 نمبر سورت اور آیت نمبر 75 میں ہے، ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ اور یہ گارنٹیاں کون دے رہا ہے؟ وفاداری کی گارنٹیاں۔ تم دنیا داری کی گارنٹی مانگ رہے ہو، عرش والا خود گارنٹی دے رہا ہے۔ جس نے گارنٹی دی ہے اس نے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بھی لکھ دی ہیں۔ کہا میرا ابراہیم بہت تحمل والا، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والا تھا۔ کون تھا؟ ابراہیم۔ کہا میرا ابراہیم حقیقی مومن ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ سورہ صافات 37 نمبر سورت اور 108 سے 111 میں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ کہا ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں کے لیے باقی رکھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کوئی منسٹر بھیجے سلام، کوئی وزیر اعظم بھیجے سلام، کوئی صدر پاکستان سلام بھیجے،
میں کہتا ہوں چرچے ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو سلام بھیجا ہے اس فلانے بندے کو، اللہ نے پھر سلام کس کو بھیجا ہے؟ سلام علی ابراہیم، کہا تمہارے رب کا سلام ہے ابراہیم کو۔ کذالک نجزی المحسنین، سلام کیوں تھا؟ وجہ کیا؟ کہاں میرا ابراہیم نیکوکاروں میں تھا۔ پھر انہ من عبادنا المؤمنین، حقیقی مومن تھا۔ کیا تھا؟ بے شک وہ ہمارا امانت دار بندہ تھا۔ کون تھا؟ ابراہیم۔ اب ہم ابراہیمی دین کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آقا کی سیرت اور صورت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم کس طرح امانت دار بن سکتے ہیں؟ ہماری زبان سے جھوٹ کس طرح چھوٹ سکتا ہے؟ ہمارے رزق میں برکت کس طرح آ سکتی ہے؟ ہمارے بچے تابع دار کس طرح بن سکتے ہیں؟ لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ حضرات سیرت ابراہیم سن رہے ہیں، حقیقت بات ہے۔ انبیاء کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ یہ ایک نقطہ نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ انبیاء کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ ڈائریکٹ کس سے بات ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ انبیاء کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہم در بدر پھرتے ہیں، ایک اوپر سے نماز پڑھتا ہے، ساتھ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بدر پھرتا ہے۔ اور تو نے وہ نماز پڑھی نہیں جس کو وہ جلدی سے کہے جا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اب یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اولاد کی باری آئی۔ کس کی باری آئی؟ اولاد کی۔ عمر کتنی ہے؟ 86 سال۔ نوجوانوں کتنی عمر ہے؟ 86 سال۔ قصص الانبیاء کتاب ہے، 157 صفحے پر لکھا ہے۔ کہاں کہ اولاد کی باری آئی، سورہ صافات 37 نمبر سورت اور آیت نمبر 100 میں ہے۔ کون سے کلمات اللہ کو کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین۔ میرا دل کرتا ہے 2 گھنٹے قرآن پہ لگا دے، سیرت ابراہیم پہ لگا دے۔ کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے نیک بخت اولاد دے دے۔ میرا خیال ہے انہوں نے آدم علیہ السلام کا واسطہ ڈالا ہوگا، وہ کسی کو نظر آیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا واسطہ ڈالا؟ نہیں، بلکہ اب کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو۔ کتنی عمر میں؟ 86 سال۔ 86 سال۔ کہاں؟
جب اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ پاک نے دو بیٹوں کی خوشخبری دے دی. کتنی عمر میں؟ یہ نقطہ نوٹ کرنا ہے، حقیقت بات ہے. جمعہ سن کر چلے جانا کوئی کمال نہیں، روحانی بیٹری چارج کرنا وہ کمال ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. کہا کہ جب اولاد مل گئی 2 بیٹوں کی، اللہ نے خوشخبری دی. 86 سال میں اسماعیل دیے. کیا دیے؟ اسماعیل دیے. اور 13 برس بعد آپ صاحب کتنی عمر بنی؟ 13 برس بعد 99. یہ انگلش مین بھی تو ادھر ہے نا. کہاں کہ اللہ نے 99 کی عمر میں رب العالمین نے اسحاق دے دیے. وہ پھر دینے والی ذات کون سی ہے؟ اچھا، جب اولاد دے دی، کوئی ڈھول ڈمکا نہیں، کوئی بانسریاں نہیں، کوئی چڑواہے نہیں، کوئی کھیرے نہیں، کوئی ڈالے نہیں، بلکہ کس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ سورت ابراہیم 14 نمبر سورت. اللہ نے تو سورت کا نام ہی ابراہیم رکھ دیا ہے. سورت ابراہیم 14 نمبر سورت اور آیت نمبر 39 میں دیکھیں میرا ابراہیم علیہ السلام کیا شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. علی الکبر، سمجھو ترجمہ. علی الکبر، علی الکبر، شاید کہتے میری بات سن کر تیرا دل دماغ کھل جائے گا. تو دائیں بائیں پھرتا ہے، در بدر پھرتا ہے. اے جی فلانا، میرے پاس کوئی آتا ہے نا، حقیقت بات ہے، دل سے آج بات بتاتا ہوں. مجھے کوئی آ کے کہتا وسا دم کرنا، میں ان وقتوں کی کہنا، میں اسے یہ کہتا ہوں بھائی تمہارے اندر تم خود پیر ہو. ماں باپ ہیں، جاؤ دنیا پہ تمہارے پاس بہترین ماں باپ ہے اللہ رسول کے بعد. اگر وہ نہیں تو تمہارا اندر تم خود پیر ہو. دعا میں بتا دیتا ہوں، عملی طور پر تم نے کرنی ہے، قبول آسمان والے نے کرنی ہے. کہا کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تم نے اپنے ابراہیم کو براپے میں اسماعیل بھی دے دیے اور اسحاق بھی دے دیے. پھر کیا کہتے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعاء. کہا بے شک میرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. اور دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. سیرت ابراہیم سن رہے ہیں. پھر دوسری دعا کیا کی؟ سورت ابراہیم 14 نمبر سورت اور آیت نمبر 40 میں نوجوانوں، یہ اللہ کی توفیق ہے. پہلی دعا کی کہ مجھے اولاد دے دو. دوسرا دعا کی کہ تیری ذات کا شکر ہے. تیسری دعا کی، یہ دعا نہیں کی کہ میرے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دو. یہ دعا نہیں کی اس کو کسی ایسی سیٹ پر دے دو جہاں یہ جھوٹ بولتا رہے. یہ دعا نہیں کی کہ تم عمر فاروق کی سیرت سناؤ اور اپنی زبان پر لٹ جاؤ.
یہ دعا نہیں کی کہ جب تم حاکم بن جاؤ تو اپنے رستے چینج کر لو، تمہارا غریب امیر کا فرق مٹ جائے۔ یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ اس کا سینہ کھول دے۔ یہ دعا نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ دعا نہیں مانگی اس کو MBA کرا دے۔ یہ دعا نہیں کی اس کو CSS کرا دے۔ یہ دعا نہیں کی، بلکہ کون سی دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اور کچھ سمجھو، میں بھی سمجھ، تم بھی کچھ سمجھو، میں بھی سمجھوں۔ اولادوں کے مسئلے میں ہم بھی ماں باپ ہیں، میری یہ بھی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کیا دعا کی؟ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ بلکہ یہ دعا کی، اے اللہ اپنی ملاقات کرنے کا طریقہ سکھا دے اور میری اولاد کو بھی سکھا دے۔ اے ہمارے رب، تو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم نے امت محمدیہ میں رہتے ہوئے ہر نماز، فرضی نماز میں یہ میرا ہمیشگی کا عمل ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تابع دار بن جائے، تمہارے اہل خانہ تابع دار بن جائیں، تقوی کے امام بن جائیں، اللہ کا ڈر سینے میں بیٹھ جائے، پھر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ جاؤ قرآن پاک کھول کر دیکھ لو، سورۃ فرقان 25 نمبر سورت اور آیت نمبر 74 میں ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یہ ہر فرضی نماز میں تشہد کی حالت میں درود کے بعد میں پڑھتا ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہمیں اللہ نے ماں باپ نہیں بنایا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ کہا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے اہل خانہ یعنی بیویوں کو اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو کون سی دعا اللہ نے سکھائی ہے؟ کہا ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، پرہیزگاری کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ تو اولاد ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اولاد کے لیے دعا کس سے کی؟ اولاد کے لیے بہترین دعا کس سے مانگی؟ اور پھر ہمیں دل سے کیا دل میں رہنا چاہیے؟ ایک ایک نوجوان کی یہ فکر ہونی چاہیے، وکھو وکھ شکلا دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق او دے کولوں منگ دی، او کھلائے رکھا سارے جگ دا، سارا ہی کمال میرے سونے رب دا۔ یہ جو اب موسم چلا ہے دیکھا نہیں آنکھوں سے، کسے جگہوں تے اللہ بارش پائیے، کسے جگہوں تے اللہ توپ لائی
کتے بادل ایویں بھیا گجدا سارا کمال میرے سونے رب دا تیاں دوے پت دوے اس دی عطا یہ سن لو جو بیٹیوں سے ظلم کرنے والے بڑا دل پھٹتا ہے قسم سے ہم ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ بھی بیٹی کو نہیں لگاتا خبیث کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی تیاں دوے پت دوے اس دی عطا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا پاویں اسی ایویں ہنچواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال کی برس میں کس سے اولاد مانگی براپے میں سیرت ابراہیم سن رہے ہیں اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کس سے کروائی ابراہیم علیہ السلام سے سورت بقرہ دوسری سورت اور آیت نمبر 137 میں یہ جو لیٹ آئے ہیں یہ بھی سن لیں اللہ نے پورے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام اس پاک کلام میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 25 سورتوں میں 69 دفعہ کہا ہے میرا ابراہیم کہا اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا اے اللہ ہمیں مکے مدینے کی زیارت نصیب فرما اے اللہ جو حج کی امید لگا کر بیٹھے ہیں امیر ہے یا غریب اللہ سب کو لے جا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ نہیں کہا کہ میں نے بنایا ہے یہ پراپرٹی میں نے بنائی ہے یہ گھر میں نے بنایا ہے میں تو بکری کرتی ہے تو چھڑی پھر جاتی ہے یہ نہیں کہا بلکہ کہا اللہ تو نے توفیق دی ہے اب ہم نے گھر بنا لیا ہے پرسوں کی بات ہے میں گاڑی میں جا رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی شان ہے اللہ نے پوری روح زمین بنائی ہے اور انسان اسی کو بیچتا ہے اسی کو کیا کرتا ہے بیچتا ہے امیر بنتا ہے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے بنایا ہے تو اس کو قبول کر اور تو ہی سننے والا ہے حضرات آپ یہ دیکھیں جب اس گھر کی تعمیر ہو رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک پتھر کو تابع کر دیا جی دنیا دی لفٹ چلان لئی کنا اسی ملبہ تے کنی سٹرگل کتنے ہمارا وہ بجٹ آتا ہے یہ لفٹ چلانے کے لیے ہم بھی جانتے ہیں جس طرح ابو ہریرہ کی ہاسپٹل کی لفٹ چلتی ہے اس کے لیے ایک سپیشل ڈاکٹر رکھا ہوا ہے جو اس کا چیک اپ کرتا ہے مہینے کی اس کی سیلری ہے میں یہ کہتا ہوں پتھر کو لفٹ بنا دیا جب لفٹ کو اس پتھر کو لفٹ بنایا گھر تعمیر ہو گیا اللہ نے ابراہیم کے قدم اس میں جما دیے نقش بنا دیا
اب جب نقش بنا دیا تو امت محمدیہ کے لیے کیا بنا دیا؟ سورت بقرہ دوسری سورت اور آیت نمبر 125 میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کہا تیرے رب نے نفلی عمرہ تو کئی، فرضی حج بھی قبول نہیں کرنا، جس نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا نہ کیے. سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ قربان جائیں. قدم مبارک پتھر میں نقش ہوئے. کہا میرے ابراہیم کی محنت ہے جو تیرے رب نے دی ہے. یہاں کیا پڑھنے پڑیں گے؟ 2 نفل. یہ قدموں کو سجدہ نہیں، یہ بھی سمجھ لیں یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے جب بھی وعدہ لیا، ابراہیم علیہ السلام سے جب بھی وعدہ لیا، اذ قال له ربه اسلم، جب بھی وعدہ لیا تمہارے رب نے، قال اسلمت لرب العالمین. کہا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ پاسداری کی ہے، وعدے کی پاسداری کی ہے. دنیا میں کوئی دین کا عالم کہہ دے کہ یہ بندہ سچا ہے، یا خاندان میں کوئی اس کی گواہی دے دے کہ یہ تو بندہ ہی بڑا معتبر ہے، وعدے کا سچا ہے. میں یہ کہتا ہوں جب آسمان والا سچا کہے. سورت مریم 19 نمبر سورت اور آیت نمبر 40 میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. قسم سے جھوم جانا چاہیے، اللہ نام لے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کہا میرا ابراہیم کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سچا ہے. اللہ ہم مانتے ہیں ابراہیم سچا ہے، اس بدلے تو ہمیں معاف کر دے. آئے فضائل ابراہیم. اتنا ٹائم ماشاءاللہ قرآن سناتے گزر گئی. جد الانبیاء میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی ملاقات معراج کی رات کتنے آسمان پہ ہوئی؟ 7ویں آسمان پہ. سیرت ابراہیم سن رہے ہیں، شان ابراہیم سن رہے ہیں. کہا میں نے کیا دیکھتا ہوں؟ بیت المعمور کے ساتھ صحیح البخاری 3390، صحیح مسند احمد 96/2. کہا کہ بیت المعمور کے ساتھ کدھر؟ 7ویں آسمان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. بیت المعمور وہ ہے جس میں بیت اللہ کی بالکل سے پہ ہے، جس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، دوبارہ باری نہیں آتی. ایک دفعہ کر لے تو دوبارہ باری، اور امت محمدیہ بار بار بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. اے اللہ میں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ کملی والے کی روزے کی زیارت نصیب فرما.
کہا جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، کہا اتنا لمبا قد تھا میں نے پوری گردن ایسے اٹھائی. ابراہیم علیہ السلام کا قد. مسند احمد میں 184/3 میں ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا خیر البریہ، یا خیر البریہ، اے تمام مخلوقات سے افضل ترین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. کہا میرے صحابی تم نے کیا کہا ہے یا خیر البریہ؟ نہیں نہیں، پوری مخلوقات میں سب سے افضل ابراہیم تھے. ابراہیم علیہ السلام روز قیامت سب سے پہلے صحیح البخاری 3349 نمبر پر حدیث ہے، ثم اول من یکسى یوم القیامت ابراہیم. بڑا دل کو سکون ہوا، حافظ صاحب اتنا سکون ہوا. کہا روز قیامت سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم کو پہنایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام طبرانی شریف 271/19 کہا کہ اللہ نے ایک محل تیار کیا ہوا ہے. کیا تیار کیا ہوا ہے؟ جس کو یاقوت اور مرجان کے موتی لگے ہوئے ہیں. کہا پوچھا گیا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ میرے پیارے خلیل ابراہیم کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سیرت ابراہیم سن رہے، صحیح البخاری 3355 نمبر پر حدیث ہے. صحابی نے محبت سے پوچھا فدا و ابا امی، کہا اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی شکل کیسی تھی، چہرہ مبارک کیسا تھا؟ آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ قال اما ابراہیم فانظر الى صاحبکم، کہا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کا تصور کرنا ہے وہ محمد کے چہرے کو دیکھ لے. 175 سال کی عمر میں وفات پائی. قصص الانبیاء کتاب 157 نمبر صفحے پہ ہے. کہا ابراہیم علیہ السلام، آپ یہ دیکھتے نہیں، محبت سے ہم پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. کسی نبی کو یہ شرف بخشا، میرے نبی کی شان کے بعد کس کی شان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. آؤ جب عقیدے کی باری آئی، عقیدہ توحید کی باری آئی تو عقیدہ توحید کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دی. حضرات سورہ نساء، سورۃ انبیاء 21 نمبر سورۃ آیت نمبر 69 میں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو، اب یہ جمعہ ختم ہونے پہ ہے، بڑی غور سے، جب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھا جا رہا تھا، کس کی خاطر باندھا جا رہا تھا؟ اللہ کی خاطر، عقیدہ توحید کی خاطر. وہ یہی کہتے تھے ایک کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی. بتوں کی پوجا، درباروں کی پوجا نہ کرو. کہا جب رسی باندھی جا رہی تھی تو کیا پڑھتے تھے؟ قصص الانبیاء کتاب 157 نمبر صفحے پہ لکھا ہے،
لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. جب رسیاں باندھی جا رہی تھی، جب رسیاں باندھی گئی اور جبرائیل آ گئے، کہا آپ آرڈر جاری کریں. کہاں لکھا ہے؟ قصص الانبیاء کتاب 156 نمبر پر صفحے پر. کہاں آرڈر کریں؟ نہیں، صحیح البخاری 4564 نمبر پر حسبی اللہ ونعم الوکیل. آرڈر نہیں مانا. کہا میرے لیے کون کافی ہے؟ کہا جبرائیل آج تمہاری ضرورت نہیں. بارش والا فرشتہ آیا 156 نمبر پر قصص الانبیاء کتاب صفحہ. کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. ادھر نام لے کر اپنا بیڑا غرق کر دیتے، ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں آرڈر کریں، ہم بارش کریں تو یہ سب کچھ آگ بجھ جائے، مسمار ہو جائے ہر چیز. کہا نہیں، آج تمہاری ضرورت نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اچھا، جس نے یہ منجیق جھولا جو تیار کیا تھا، حازن آدمی تھا جس کا نام حازن تھا. اللہ نے اس کو قیامت تک زمین میں دسنے کا آرڈر جاری کر دیا. قیامت تک زمین میں کیا ہوگا؟ دستا جائے گا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتوں کی بات کو بھی انکار کر دیا. آگ کی فطرت ہے جلانا، رب کی قدرت ہے بچانا. فطرت قدرت پہ غالب آ سکتی نہیں، بلکہ قدرت فطرت پر غالب آ سکتی ہے. جب کسی کی بات نہیں مانی، کہا آج تمہارا مسئلہ نہیں، میرا اور رب کا مسئلہ ہے. جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی. کہا اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے، تو آسمان میں اکیلا ہے، میں زمین پہ تیری عبادت کرنے والا ایک بندہ ہوں. جب آگ میں ڈالا گیا، اسی وقت آگ کو آرڈر ہو گیا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہیں ہونی کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، اتنا گرم نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگ جائے. اچھا، پھر آگے کیا لکھا ہے؟ تفسیر طبری میں لکھا ہے 58/10 میں یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہیں. کہا ایک فرشتے نے سایہ کیا ہوا ہے 40 سے 50 دن. قصص الانبیاء کتاب 156-157 میں لکھا ہے صفحہ نمبر. کہا 40 سے 50 دن کس میں رہے؟ آگ میں. کہا اللہ نے آگ کے اندر ایک ایسا باغیچہ بنا دیا ہے بہترین، جس میں ابراہیم علیہ السلام پھل کھاتے. وہ 40 دن بھوکے تو نہیں رہنا سی، عقل مانتی ہے. کہا اللہ نے بہترین پیکج دے دیا. اچھا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دیکھا، آزر نے کہا سبحان اللہ، اے ابراہیم تیرا رب بڑا سچا ہے.
جب ماں نے دیکھا ماں کی ممتا ہلی، کہا اے ابراہیم اللہ سے درخواست کر دو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، یہ آگ مجھے کچھ نہ کہ حقائق کے طور پر بتا رہا ہوں۔ کہا یہ آگ مجھے کچھ نہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ماں اندر گئی، بیٹے کا بوسہ لیا، آگ نے ذرہ برابر بھی ماں کو چھوا نہیں۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام، لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، اگر حازن بندے نے وہ منجیک جھولا بنایا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چڑیاں پانی ڈال رہی ہیں، اور جو چھپکلی ہے یہ اس کو آگ کو نہ اس کی پھونک سے آگ تیز ہونی تھی، نہ چڑیا کی چون سے آگ بجھنی تھی، لیکن چڑیا کی محبت کس کے لیے تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ کہا اللہ نے اس چھپکلی کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا ہے، جو اس کو ایک دفعہ مارے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ آج پھر جا کے ساریاں ہی مکا رہے ہو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 10۔ اس پہ حقائق کے طور پر کیا نقشہ کھینچا ہے؟ توتا ہنس کے چڑی نو کہن لگا، نچھڑیے کی تو کھیکھر جگا رہی ہے۔ بڑی توجہ سے ذرا سننا۔ توتا ہنس کے چڑی نو کہن لگا، نچھڑیے کی تو کھیکھر جگا رہی ہے، کنی دیر ہوئی میں تینوں ویکھ رہا، کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے، بلدی چیخاں تے بے قراروں کے وین ویشنا وانگو پا رہی ہے، اے بلدیاں لٹاں تو کیویں بجھائے گی، چونج پر جو پانی تو پا رہی ہے، پگلی ذات دی ہو کے کور کلی، چھتیرے نال جفے پا رہی ہے۔ چڑی نے بڑی بڑی محبت سے آگے سے چڑی نے جواب دیا، سن وے طوطیا عقل دیا انیا وے، سن وے طوطیا عقل دیا انیا وے، میں تے بلا چیخاں دی اگ بجھا رہیاں، او دا کم میں نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہیاں، او سن وے طوطیا طوطا چشم نہیں میں، او سن وے طوطیا انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، سن وے طوطیا طوطا چشم نہیں میں، سن وے طوطیا طوطا چشم نہیں میں، سن وے طوطیا طوطا چشم نہیں میں، کر اپنا فرض ادا رہیاں، ابراہیم دے دردیاں بچ الفت، میں تے اپنا ناواں لکھا رہیاں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔